بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور سیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں نے اوریو مقبول جان صاحب کی، جو کہ پاکستان کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، ان کی گفتگو سنی۔ انہوں نے گفتگو میں ایک خواب کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ خواب جو ہیں کچھ بھی نہیں ہے، خوابوں کو جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک خواب میں ایک خواب کے حوالے سے ایک بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل چل رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باجوہ نامی جرنیل کے ساتھ اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں آ کے، اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باجوہ نامی جرنیل کو کچھ عطا کرنے کی کوشش کی، تو جو باجوہ نامی جرنیل تھا انہوں نے دایاں ہاتھ آگے کرنے کے بجائے بایاں ہاتھ آگے کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ، جو بایاں ہاتھ تھا، وہ جھڑکا اور دایاں ہاتھ آگے کر کے ان کو جو عطا کر رہے تھے وہ عطا ان کو کر دیا۔ اب وہ کیا تھا، اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر جناب اویس نصیر صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سر آپ سے کچھ میں سوالات پوچھوں گا۔ آپ اکثر جو ہے نا خوابوں کے حوالے سے جو ہے نا بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج مطیع اللہ جان صاحب نے ان خوابوں کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا، مطلب ان کو یہ کہہ دیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اوریو مقبول جان صاحب نے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاکر آپ کا۔ دیکھیں، اوریہ صاحب نے خوابوں کو ریجیکٹ نہیں کیا، ہم سطحی طور پہ چیزوں کو لے لیتے ہیں کافی زیادہ۔ اوریہ صاحب تو بلکہ وہ ہیں کہ جو خوابوں کو اور ان کے حوالے سے جو اسپریچول سائڈ آف تھنگز ہے اس کو مین اسٹریم کرنے میں پیش ہیں، اور جس خواب کا اپنے حوالہ دیا ہے اوریہ صاحب نے، آج سے کچھ سال پہلے یہ کالم لکھا تھا کہ کسی پروفیسر صاحب کو یہ خواب آیا ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجوہ نامی جرنیل کو ایک تلوار عطا کرتے ہیں، وہ لیفٹ ہینڈ سے لینے کی کوشش کرتا ہے، فائنلی رائٹ ہینڈ سے لیتا ہے۔ تو وہ خواب کافی وائرل ہوا تھا، اور پھر بعد میں اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن گئے، تو یہ پروو ہوا کہ وہ خواب واقعی سچا تھا۔ اب کیونکہ باجوہ صاحب زیر تنقید آ رہے ہیں بہت زیادہ، اور ایک بیانیہ بھی چل رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے مور اور لیس جو لوگوں کا کہنا ہے، جو لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج کروایا، ان کے اوپر الزام بھی لگ رہا ہے۔ تو اوریہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اس بات کا۔ اب اوریہ صاحب نے اپنی بات کو کور کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ خواب جو ہیں ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا، اور پھر آلموسٹ ان کے جو انداز بیان تھا اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ٹوٹلی خوابوں کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہیں، حالانکہ الفاظ انہوں نے کوئی بھی ایسے استعمال نہیں کیے۔ پھر انہوں نے بعد میں اس حدیث کا ذکر، ظاہر ہے حدیث میں ایک بات ہے تو اس کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سچا خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، تو سرسری طور پہ انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ خواب خبر ضرور ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کا مجھ سے سوال کرنا، جو آپ کی آڈینس ہے ان کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ جو ہماری ڈسکشن چلتی ہے اس میں خواب ایک کافی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور میں ذاتی طور پہ محمد قاسم بن عبد الکریم ان کی بات کو کافی زیادہ سیریس لیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ سے، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم فیوچر میں آگے چل کے امام المہدی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی جو ساری بات ہے وہ خوابوں کے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں ہو چکی ہے، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خواب میں کلام فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو اوریہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو، یہ کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی اوریہ صاحب نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو وہ تو اتنے اتھینٹک ایک اسکالر ہیں، اتھینٹک ایک جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، تو آپ یعنی وہ مجھے عموماً جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ ان کو کوٹ کر رہے ہیں، حالانکہ اوریہ صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اوریہ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ خواب خبر ہے، حجت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔
عام آدمی کا خواب صرف خبر ہے. اگر فرض کریں کسی بندے کو خواب میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, تو وہ کیا صبح اٹھ کے بیٹے کو ذبح کر دے گا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا تھا؟ نہیں. عام آدمی کے لیے خواب وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ایون جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے, وہ سچا خواب ہوتا ہے, لیکن وہ خبر ہوتی ہے, حکم نہیں ہوتا. جیسا کہ اگر اوریہ صاحب نے کمپلیٹ کر لوں, اگر جس پروفیسر صاحب کو اوریہ صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار پکڑا رہے ہیں باجوہ صاحب کو, یہ خبر تھی, حکم نہیں تھا کہ باجوہ صاحب کو ڈھونڈ کے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے, نہ ہی باجوہ صاحب کو اس وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا, بلکہ یہ خبر تھی کہ باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے, اور وہ خبر پوری ہو گئی, وہ بعد میں بن گئے. ایک اور خواب آپ نے تو ذکر نہیں کیا, میں کر دیتا ہوں. مجھے کچھ دن پہلے بھیجا ہے, کسی خاتون نے خواب دیکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان میرا سپاہی ہے, اور کال اس طرح کی کچھ لائنز پہ. اب لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, جو خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب دیکھے ہی نہیں ہوں گے لوگوں نے, کیونکہ عمران خان تو ٹوٹلی ادر سائڈ چلا گیا ہے, وہ تو بغاوت کی, لڑانے کی باتیں کر رہا ہے اس وقت ملک کے اندر. مطلب یعنی کہ ایک تو جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اس کو پورا نہیں اتر سکا, عوام کی فلاح کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا, فیل ہو گیا ہے. تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ عمران خان یہ خواب شاید جھوٹا ہو. اسی طرح جو باجوہ صاحب کے بارے میں خواب ہے تو وہ بھی لوگ, یعنی کہ جو خوابوں پہ بلیو کرتے ہیں وہ ان خوابوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی نے جھوٹا کوٹ کیا ہو, اور جو بلیو نہیں کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوابوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی, کسی بھی خواب کو دھیان نہیں دینا چاہیے. اصل میں یہ دونوں طریقے غلط ہیں. میرے خیال میں یہ دونوں خواب صحیح ہیں. یقیناً ان پروفیسر صاحب نے بھی یہ خواب دیکھا ہوگا, اور جو عمران خان صاحب کے بارے میں خواب ہے وہ بھی, اس کے اوپر بھی عین ممکن ہے کہ وہ خاتون نے واقعی خواب دیکھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس خواب میں انہیں کہا ہو کہ عمران خان میرا سپاہی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل حق پہ ہیں اور سب لوگ ان کو فالو کریں, اور باجوہ صاحب بالکل حق پہ ہیں, جو وہ کریں تو صحیح ہے. تو پھر تو یہ دونوں تو اپوزٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں. باجوہ صاحب نے تو اپرنٹلی جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کہ جو لوگوں کا بھی ایک زبان زد عام بات ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو ایکسپیل کرنے میں کردار ادا کیا ہے. عمران خان صاحب ان کے مخالف ہوئے ہیں, وہ نیوٹرل کی انڈر دا لائنز باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دونوں اپوزٹ لائنز پہ جا رہے ہیں, تو دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں جب ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کیا ہے. پاکستان مدینہ ثانی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ریاست مدینہ کے بعد, مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی ریاست کے بعد یہ واحد ریاست ہے. بیچ میں سلطنت عثمانیہ بھی بنی, بیچ میں سعودی عرب بھی بنا, بیچ میں یہ مغلیہ سلطنت بھی بنی, ایوبیہ سلطنت بھی بنی, مملوکوں کی سلطنت بھی رہی, بنو امیہ کی سلطنت بھی رہی, سب کچھ رہا, لیکن لا الہ الا اللہ کے نام پر کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی. خلافت راشدہ کے بعد یہ والی ریاست قائم ہوئی ہے. اور جب یہ قائم ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ملا تھا, ان کو باقاعدہ زیارت ہوئی تھی, اور اس انسٹرکشن کی بیس پر, اس ہنٹ کی بیس پر وہ واپس ہندوستان آئے تھے انگلستان سے, اور یہاں پہ انہوں نے کیمپین چلائی تھی, اور فائنلی پاکستان بن گیا تھا. یعنی کہ پاکستان تو بنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ. اللہ کی تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفقت کا ہاتھ پاکستان کے اوپر ہے. یعنی یہ مدینہ ثانی ہے, وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں قائم کروایا. یہ مدینہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپریچول گائیڈنس میں قائم ہوا ہے. یہاں پہ جو بھی لیڈر آتا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانشین ہوتا ہے. جو یہاں پہ سپہ سالار ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے. یعنی کہ لیڈر بھی اور سپہ سالار بھی. ٹھیک, اب آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار پکڑائی ہے, گویا کہ ان کو اللہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے ہاتھ کے نیچے فوج کا سپہ سالار بنایا گیا ہے. اگر عمران خان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ یہ میرا سپاہی ہے, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عمران خان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. لیکن اب آ جائیں اگلے سٹیپ پہ. ذمہ داری کے اوپر آنے کے بعد, وزارت عظمیٰ ملنے کے بعد,
سپا سالاری ملنے کے بعد کیا کر رہا ہے وہ حکمران، وہ سپا سالار، دیٹ میٹرز. اگر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری ملنے کا حق ادا کرتا ہے تو سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی اجر پائے گا. لیکن اگر اس کے اندر وہ حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جیسے خلافت راشدہ کے بعد یزید نے کیا کہ اس کے اوپر اپنا حق جتائے، ملا اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے، تلوار اس کو بھی، یزید کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مل رہی ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اوپر اس نے اپنا حق جتایا اور اس نے ظلم شروع کر دیا، اپنی ذات کو آگے کرنا شروع کیا، اپنی ذات کی پوجا کروانا شروع کر دی. تو آج لوگ کسی بچے کا نام بھی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتے اور اس کو کوئی بھی اچھے الفاظ میں یاد رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. شمر کو کوئی یاد نہیں کرتا کہ شمر کوئی اچھا انسان تھا. یہی حال آج کے حکمرانوں اور سپا سالار کا بھی ہے. آلدو کہ یہ خواب صحیح ہیں، آلدو ان کو جانشینی مل رہی ہے، یہ اپنی ذمہ داری میں آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا فیصلہ ہوگا. یا تو یہ ذلیل کر کے دھتکار کے جنرل مشرف کی طرح نکال دیے جائیں گے، یا پھر یہ عزت پائیں گے اگر یہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں. دیٹس دا میٹر. اس لیے خوابوں کو ریجیکٹ نہ یہ صاحب نے کیا ہے، مجھے تو ان کی بات میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ اوتھینٹک ہوتا ہے. حکم نہیں ہوتا عام بندے کا خواب. عام بندے کا خواب جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی حکم نہیں ہوتا اور کسی دوسرے کے لیے بھی حکم نہیں ہوتا. ہاں، نبی کا خواب حجت بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اگر خواب آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کرنا ہے، وہ حکم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب تھے وہ سارے کے سارے وہی تھے. اسی طرح جو امام مہدی ہوں گے ان کا خواب بھی حکم ہوگا، حجت ہوگی. عام بندے کا خواب حکم نہیں. میں نے مجھے جو خواب آیا، اب سب کو پتہ سوشل میڈیا پہ اب تو وہ کافی پڑا ہوا ہے، لوگوں تک پہنچ بھی چکا ہے، وہ خبر ہے میرے لیے بھی، حکم نہیں ہے. اگر میں اس کے اوپر چل سکوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، اگر نہ بھی چل سکوں تو وہ حکم نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی. ایسا نہیں ہے، وہ حکم نہیں ہوتا. نبی کا خواب اور یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے امام مہدی ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ جب آئیں گے تو ان کا خواب حکم بھی ہوگا، حجت بھی ہوگی اور اس کے اوپر عمل کرنا فرض بھی ہوگا. عام بندے کے لیے انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور یہ صاحب نے خبر ہے، حکم نہیں ہے. اور خبر کو آپ ایز اے ہنٹ لے سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے بیس پہ فیصلے کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اس کے بیس پہ فیصلے کریں گے تو وہ بالکل غلط بھی چیز ہو سکتی ہے. ہاں، ایز اے ہنٹ ضرور لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ دنیاوی جیو پولیٹیکل آپ جیولوجسٹیکل چیزوں کو کنسیڈر کر کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس جو اسپریچول ہنٹ ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں.